بتایا جاتا ہے کہ فلیٹ تھا 8 ارب کا یا 9 ارب کا اور اسے ڈبل اماؤنٹ کی پیمنٹ ملک ریاض نے ان کو کی تھی. تو سر یہی ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان صاحب وہ فروری 12 سے لے کے 13 تک پاکستان وزٹ کریں گے. ملک ریاض صاحب بڑی دلیری سے انٹرویوز اور پریس کانفرنسز میں کہتے تھے کہ 1 روپے کی کرپشن میرے پہ ثابت کر دیں, میرے خلاف کوئی FIR نہیں ہے, میں نے کبھی تھانہ نہیں دیکھا. آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سر, آپ نے ہر چیز خریدی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جب اپنی گندگی باہر نکالتے ہیں نا تو اس انفارمیشن اوور لوڈ سے آپ یقین جانیں آپ ڈپریس ہو جائیں. تو اتنے پیسے کما لو گے, ہماری طرح ڈراپ شپنگ کرو, یا یہ جو جی ویگن میں چلاتا ہوں دیکھا ہے میں نے کہاں سے لیے, سعد ہاشمانی ٹائپ. ملک ریاض صاحب جو اتنے امیر ہیں, جو ان سب کے پیوں ہیں, وہ 100 سعد ہاشمانی خرید کے سال میں بیچ سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. لیکن پھر بھی پاکستان میں یوٹیوبر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اس نے یہ چیز کہہ دی لہٰذا میں نے اس کو یہ علمی جواب دے دیا. سر اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف گندی لینگویج استعمال کی گئی تھی لہٰذا ہم نے ان کو اٹھا لیا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ PPP جو ہے نا وہ PML کی تبڑی ٹائٹ کر رہی ہے. یہ وہ پالیٹکس ہے جس کے کنگ آصف علی زرداری کو سمجھا جاتا ہے, پاور پالیٹکس کا. دے ہیو کلچر, اور وہ ایک اصلی سیاسی جماعت ہے. بھٹو صاحب کا خون بڑھ گئے یار. اس کی طرف سے ایک اور کرائم پہ آتے ہیں. آج لگتا ہے ساتھ میں ساری کرائم سٹوریز ہی کٹھی کی ہوئی ہیں. فائنلی نون لیگ کے لیے اور اس گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑی سی گڈ نیوز ہے. ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان صاحب وہ فروری 12 سے لے کے 13 تک پاکستان وزٹ کریں گے, جہاں پہ بائی لیٹرل ریلیشنس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی جائے گی. یہ پہلا ایک وزٹ ہوگا کسی میجر فورن ڈگنیٹری کا, فورن نیشن کا, اسپیشلی پوسٹ سیریا. تو ٹرکی بڑا ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہو گیا ہے پوری ریجن کے اندر. جو پاکستان آ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک ون ہے, اور میں امید کرتا ہوں اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ پاکستان قوم کے لیے نکلے گا. ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف, اب ایک ایک کر کے آپ دیکھیں جو نون لیگ والے بندے ہیں نا وہ سامنے آ کے آپ کو ملک ریاض صاحب کے خلاف باتیں کریں گے. انہوں نے کہا جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اس باری بچ نہیں پائیں گے, جو ان کے خلاف مقدمات رجسٹر ہوئے ہیں, اور ان کو ہم کسی بھی حال میں واپس لے کے آئیں گے تاکہ وہ یہ ٹرائلز فیس کریں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پچھلے 25-30 سال کے جو ملک ریاض کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اتنی کلیئر نہیں ہیں, ان کو آ کے اس کا دفاع کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا. معصومانہ طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ بیسکلی ازی سارے انہوں نے پیسے لیتے ہیں, لہٰذا انہوں واپس لا کے سمجھانا پائے گا کہ جڑے راز تو دل چ رکھے تو کفن چ بھی دل چ لے کے جانے نے. ویسے خواجہ صاحب سے بالکل پریشان نہ ہو, انہوں نے دل چ رکھنے نے, دل چ لے کے جانے, انہوں نے نہیں دسنے انہیں کس کس نو کی پیسہ دیتا ہے. لیکن یہ تو فار فیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو پیسہ لانڈر کیا گیا تھا انگلینڈ, جو کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی انگلینڈ نے کیچ کیا تھا, اس میں سے اماؤنٹ یوز کی گئی تھی نواز شریف کے بیٹے کے فلیٹ کو خریدنے کے لیے. اور بتایا جاتا ہے کہ فلیٹ تھا 8 ارب کا یا 9 ارب کا, اور اسے ڈبل اماؤنٹ کی پیمنٹ ملک ریاض نے ان کو کی تھی. تو سر یہی ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ملک ریاض وہ بندہ ہے جس نے سب کو کھلایا. یعنی کہ وہ ایک مودی سرکار کا ہے سلوگن, سب کا وکاس سب کا وشواس, یعنی کہ سب کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ملک ریاض صاحب بھی سب کا وکاس کرتے تھے اور سب کے ساتھ وشواس بھی رکھتے ہیں. وہ دونوں اصول نہیں توڑتے. انہوں نے سب کو پیسے دیے, سب کو فنڈ کیا, اور ساتھ ساتھ سب کے راز بھی اپنے دل میں قائم کر کے رکھے. ہاں ان کے بچوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ علی ریاض ان کی بیٹیاں کیا کریں گی, وہ شاید بھانڈا پھوڑ دیں, اور ملک ریاض صاحب کی جو کیتی کرائی ایک ساکھ ہے 30 سال کی آف ناٹ ٹاکنگ ٹو دا لا, اس کو کھول دیں. لیکن فی الحال ایسی کوئی سچویشن نہیں, اور میں وہ یہ بتا دوں ہماری گورنمنٹ کی اوقات نہیں ہے کہ ملک ریاض کو وہ دبئی سے یہاں پہ لے کے آئیں. کیا لانا چاہیے؟ بالکل لانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کو علیحدہ ایک جوڈیشل بینچ تشکیل دینا چاہیے جو صرف بحریہ کے کیسز سنیں, اتنے زیادہ ہیں. ملک ریاض صاحب بڑی دلیری سے انٹرویوز اور پریس کانفرنسز میں کہتے تھے, 2012 کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, کہ 1 روپے کی کرپشن میرے پہ ثابت کر دیں, میرے خلاف کوئی FIR نہیں ہے, میں نے کبھی تھانہ نہیں دیکھا. آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سر, آپ نے ہر چیز خریدی ہوتی ہے. میں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا سر. چھڑ دیو تواڈے ایک سوسائٹی دے ایک بلاک تے سٹوری بن سکتی ہے فراڈ دی. یہ لاہور میں گولف کی فائلیں بھی کی تھی سر, لیکن بحریہ لاہور میں کوئی گولف کورس نہیں ہے. تو سر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کھلاؤ ساڈا منہ. اگر کسی دن آپ کہیں گے تو ہم پوسٹ مارٹم آپ کی سوسائٹی کا کر دیں گے, بلاک بائی بلاک. ہم تو یہ بھی کہانیاں بتا سکتے ہیں کہ کیسے جو ڈیلر آپ کی سوسائٹی کو چھوڑ کے جاتے تھے, بعد میں آپ ان کو تباہ و برباد کرتے تھے, ان کے پروجیکٹس گرواتے تھے, ان کو جیلوں میں کرواتے تھے جی. اور ویسے یہ سب کچھ آپ کرتے تھے اپنے پولیٹیکل پاور نیکسس کے تھرو. یعنی کہ جب وہ لاہور میں آپریٹ کر رہے تھے اور لاہور کے ڈیلروں پہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا تو نون لیگ گورنمنٹ کر کے دے رہی تھی. ہاں سندھ میں جب ہوتا ہے تو PPP کر کے دیتی ہے, پنڈی کے اندر بھی پنجاب گورنمنٹ لگتی ہے وہ کر کے دیتی تھی. تو پلیز ملک ریاض صاحب, کبھی کبھار نا زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنا مواد ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو سر ہمیں پتہ ہے آپ گندے ہیں, یہ سب گندے ہیں, تسی چوپ ہی رہو تو بہتر ہے. کیونکہ وہ جب اپنی گندگی باہر نکالتے ہیں نا تو اس انفارمیشن اوور لوڈ سے آپ یقین جانیں آپ ڈپریس ہو جائیں گے, آپ گر جائیں گے, مر جائیں گے.
یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں لونڈے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز خریدو تو اتنے پیسے کما لو گے، ہماری طرح ڈراپ شپنگ کرو، یا یہ جو جی ویگن میں چلاتا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہاں سے لیے، سعد آشمانی ٹائپ، یا کبھی 20 ملین کا سیل کیا ہے آپ نے ڈالرز کا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو کارٹون ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے نا کہ ملک ریاض صاحب جو اتنے امیر ہیں، جو ان سب کے پیوں ہیں، وہ 100 سعد آشمانی خرید کے سال میں بیچ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کیسے پیسے کمائے ہیں، اور دنیا بھر کے بلینئرز نے کیسے پیسے کمائے ہیں، تو آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. جی، یہ جو NSA کانٹریکٹس ایون مسک لیتا ہے، جیف بیزوس لیتا ہے، جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کبھی ٹائم پڑے تو ایڈورڈ سنوڈن نے جو لیکس کیے تھے، جولین اسانج نے کی تھی، ان کو تفصیل میں پڑھیے گا. وہ جو کانٹریکٹس دے کے سرویلنس اکوپمنٹ بنائی جاتی تھی، ویپن بلسٹک اکوپمنٹ بنائی جاتی تھی، ڈیلیوری سسٹمز بنائے جاتے تھے ٹو کل پیپل، اس کے رزلٹ میں جتنے لوگ مرے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں. دے ہیو پروفٹڈ آف دا بلڈ آف انوسنٹ سویلینس. اینڈ ملک ریاض صاحب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جن زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اسٹیٹ کا، پبلک ایٹ لارج کا نقصان کیا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں، لوگوں کو مروایا بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نا ایسے لوگ اسکاٹ فری بچ جاتے ہیں. بلکہ کبھی کبھار بعد میں اس طرح گینگسٹرس کو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کتنے بڑے یہ قوم کے ہیرو تھے. سہیل وڑائت صاحب جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور ایک دن جیو کے ساتھ پہ وہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تھوڑا سا نا آپ میری فرسٹریشن نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، بدی ہے یار. لیکن پھر بھی پاکستان میں یوٹیوبر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس نے یہ چیز کہہ دی لہٰذا میں نے اس کو یہ علمی جواب دے دیا. وہ سر اپنی چھوٹی سی دنیا سے باہر نکلیں، دن دہاڑے قتل عام ہو رہا ہے، لوٹے جا رہے ہیں لوگ. ایک کرائم سے دوسری کرائم کی طرف چلتے ہیں. کچھ بچے جڑے چائنیز رہ گئے نا پاکستان، جڑے بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے مل کے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کیا ہے کہ جناب علی منسٹری آف فارن افیئرس کو بتایا جائے کہ جو آپ نے پولیس والے ہمارے ساتھ دیے ہوئے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، وہ اب صرف ہماری ہراسمنٹ، ہم سے پیسے لیتے ہیں پروٹیکشن کے نام پہ، یعنی کہ بتاؤ لیتے ہیں ہم سے. وہ اصل میں سندھ کا کلچر ہے نا، بتا لینا. کراچی میں پولیس والے وہاں پہ رہتے نہیں ہفتہ لیے بغیر. کبھی آپ رفتار کی جا کے ویڈیوز لگیں تھانے چلتے کیسے ہیں. اس کے رسپانس کے اوپر جو سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس ہیں غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے جیو نیوز کو بتایا کہ جناب کوئی کمپلینٹ کسی چائنیز نے ایکسٹورشن کی کبھی رپورٹ ہی نہیں کی. کمال. آپ کے خیال سے پولیس والے FIR ایم ہی کاٹ دیں گے اپنے ہی بندوں کے خلاف؟ بھائی یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کی FIR نہیں کٹتی، تو یہ چائنیز ہی کیا کٹنی ہے؟ اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ چائنا یہاں مزید انویسٹمنٹ کرے. چھڑ دیو گل، خدا دا خوف کیا کرو. اس سے پھر اب ہم ایک اور کرائم کی طرف آتے ہیں. بہت ساری کرائمز ہمارے پاس اکٹھی ہوتی ہیں. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. پاکستان تحریک انصاف نے فائنلی اتنے طویل عرصے کے بعد فیصلہ کیا اور پٹیشن فائل کر دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 26ویں تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر، اور کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن یہ انل کی جائے. جوڈیشل کمیشن کا رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹ میں ہالٹ کیا جائے جب تک کہ ورڈکٹ نہیں آتا اس کیس کے اوپر. ویسے ہم نے آپ کو پیچھے رپورٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں تناؤ چل رہا ہے کہ کیا فل بینچ سنے گا 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو، یا پھر نیا کانسٹیٹیوشنل بینچ سونے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک بینچ کے خلاف کیس ہو، اس کا فیصلہ وہی سنے. لیکن پاکستان میں خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیال آ رہا ہے، کیونکہ مذاکرات بریک ڈاؤن ہو گیا نا. اب اسٹیبلشمنٹ آپ کی نہیں سننے کو تیار، تو اب کہتے ہیں جی قانونی رستہ لیں گے. ویسے میں پریڈکٹ کرتا ہوں اگلے 2 مہینے PTI کوئی نہ کوئی لانگ مارچ بھی اناؤنس کرے گی، کیونکہ جس طرح کی ان کی اپوزیشن بنتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آتے ہیں سینیٹ آف پاکستان کی طرف. چیئرمین سعید اسد اللہ گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ میں تب تک میٹنگ نہیں چیئر کروں گا جب تک کہ PTI کے انکارسریٹڈ لا میکر اعجاز چوہری صاحب جو ہیں
ان کو بلایا نہ جائے. اچھا یہ پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یوسف گیلانی صاحب کو بہت دیالو ہیں، ان کو جمہوریت خیال ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پی 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 جو ہے نا وہ پی ایم ایل کی تبڑی ٹائٹ کر رہی ہے. وقتاً فوقتاً نا 2-3 مہینے پی 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 کو ایسی فرمائش کر دیتی ہے جو پی ایم ایل میں کہتے ہیں کی کر رہے ہو پہن تو تو پتہ سی کینج حکومت چ آئے نے یہ چیز اسی نہیں کر سکتے. وہ جڑی گل کی سی رانا سنا والا نے کہا سی کہ ساڈے کو وہ چیز منگو جڑی ساری اوقات حیثیت چ ساری حیثیتوں تے چیز نہ منگو. تو گیلانی صاحب نے وہ چیز منگ لی نونی جڑی وہ کر نہیں سکتے. ایک پی ٹی آئی کا بندہ جڑا اندر ہویا ہے جا چاہیے انہوں چک کے باہر سینٹ کمیٹی واسطے دے جائے. قانونی طور پہ یہ ہونا چاہیے سینٹ دے حکم تے جیلر نو بھیج دینا چاہیے بندہ، کیونکہ ووٹ ہونا ہے ایک پرٹیکولر چیز پہ اور سینیٹر تو ہیں جا چوائس صاحب. لیکن یہ حالی انہوں کی اوقاتوں باہر چیز ہے. یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چوری ٹائٹ کریں گے نون لیکن تاکہ ان سے کچھ لے لیا جائے. یہ وہ پالیٹکس ہے جس کے کنگ آصف علی زرداری کو سمجھا جاتا ہے، پاور پالیٹکس کا. کہ کیسے آپ نے گورنمنٹس کو بلیک میل کرنا ہے، کیسے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ زرداری کی مرضی کے مطابق کریں. ابھی بھی مجھے ہنسی آتی ہے جب لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب پی 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 از اے ڈیموکریٹک پارٹی اینڈ یو نو دے ہیو کلچر. وہ ایک اصلی سیاسی جماعت ہے. بھٹو صاحب کا خون وڑ گئے یار. جی وہ اصلی سیاسی جماعت نے تو پھر اللہ رحم ہی کرے باقی جماعتاں تے. تو بالکل ہی آپ سمجھیں گے ایک خوفناک صورتحال ہے. اس کی طرف سے ایک اور کرائم پہ آتے ہیں. آج لگتا ہے ساتھ میں ساری کرائم سٹوریز ہی کٹھی کی ہوئی ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور اندر کر دیا گیا ہے اس کیس کے اندر کہ جناب انہوں پیکا کے 2016 کے ایکٹ کے مطابق کہ جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی تھی ایک گروپ کے اندر جس کے وہ ایڈمن تھے، یہ فرید نگر پولیس اسٹیشن میں ہوا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو محتاط ہونا چاہیے تھا، ہی از رسپانسبل ایز ایڈمن آف اے گروپ، اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف گندی لینگویج استعمال کی گئی تھی لہٰذا ہم نے ان کو اٹھا لیا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کیوں نیٹ دن دیہڑے پیسے لوٹتا ہے لوگوں کے. ایف آئی آر نہیں کاٹتی، ڈائریکٹ نہیں کرتے ایف آئی آر کٹنا. لیکن ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ایڈمن ہے وہ کسی اور کے پوسٹ جو کسی اور نے لگایا ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتی یا ڈانٹتی نہیں ہے تو پولیس اس پہ آپ کو اٹھا لیتی ہے. یہ جو ڈونکی راجا فلم چل رہی ہے نا پاکستان میں زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ پھٹ جانا ہے معاملہ، آپ مت ایزی لیں اسے. معاشرہ جس سپیڈ سے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے یہ پھٹے گا پھر آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. کیونکہ بلوچستان تو آپ نے کہہ دیجیے وہ دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، را کے ایجنٹ ہیں. کے پی کے میں آپ نے کہا جی پٹھان جو ہیں وہ تو انویٹر تھے. یہ آپ محمود غزنوی کے انویٹر کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں. بالکل آپ کو ہسٹری سے کوئی محبت لگاؤ نہیں ہے خواجہ آصف صاحب. آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ادرائز کرنا چاہتے ہیں پختون کمیونٹی کو. پی ٹی ایم کو تو آپ ادرائز کر چکے ہیں جو انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ تھی. انٹیریئر سندھ والوں کو آپ نے نیلام کر کے بیچ دیا ہے، زرداری اور اس کے گنڈے دوستوں کو. کراچی شہر کو آپ نے اتنا تباہ و برباد کر دیا کہ اب اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی. رہ گیا تھا پنجاب، وہاں کی عوام کا دل توڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال کے اس طرح کی چیزیں کر کے آپ نے اپنے خلاف کر لیا. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت ہم ایک ڈسٹوپیا میں رہتے ہیں، ایک ویسٹ ورلڈ ایک شو ہوتا تھا اس ٹائپ سچویشن میں رہتے ہیں، یا پھر ایک ویڈیو گیم کی سیمولیشن میں، تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا. ہم روز اٹھتے ہیں تو کوئی نیا شگوفہ ہوا ہوتا ہے جو ہماری ریالٹی کے پیراڈائم میں نہیں ہوتا. آپ کی ریالٹی کے پیراڈائم ہوتے ہیں نا کہ ریالٹی یہاں سے یہاں تک ایگزسٹ کرتی ہے. روز پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اٹھتی ہے تو وہ اس ریالٹی سے باہر کوئی چیز کر دیتی ہے. ایسے ملک میں آپ صرف نفسیاتی مریض بنائیں گے. فزیکلی تو آپ نے ہمیں ڈیمیج کر دیا اسموگ اور گندے کھانے کے تھرو اور گندے پینے کے پانی کے تھرو اور جنرل بیماریوں کے تھرو، لیکن نفسیاتی طور پہ مینٹلی آپ نے ہمیں کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، جو بچے اس وقت انڈر دی ایج آف 25 ہیں، ان کو آپ نے کمپلیٹلی شیٹر کر دیا. ان کے انٹلیکٹس کو، ان کے مینٹل میک اپس چینج کر دیے. لہٰذا مجھے برائٹ فیوچر نہیں نظر آتا. مجھے یہی فیوچر نظر آتا ہے کہ انفلوئنسر جو ہیں وہ کورس بیچیں گے، چونا لگائیں گے، بندے اٹھوا لیں گے. سرکار جو ہے اپنا چونا لگائے گی، بندے اٹھا لے گی، بندے مار دے گی. اسٹیبلشمنٹ آپ کو کبھی یہ والا پلاٹ بیچیں گے، کبھی یہ والی فائل بیچیں گے، کبھی یہ سیریل بیچیں گے. نہیں مانو گے تو بندے اٹھا لیں گے. تو پاکستان کو بند کرنے کا پورا پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. سب نے اکٹھے ہو کے کوشش کرنی کہ پاکستان کھپ جائے کسی طرح. یہ بالکل ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جو مسلم ریاستوں کے لیے مثال ہو.
اور ہم نے اس وقت کیا کیا، اور اللہ کا ہر دیا ہوا ایڈوانٹیج اس ملک کے پاس تھا. ہم نے بالکل اپنے آپ کو حق سے اتنا دور کر دیا کہ اب ہمارا جو ڈبیٹ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بڑا ہے یہ جھوٹ چھوٹا ہے، چھوٹے والے جھوٹ نو مان لو، اسی وڈا تو نہیں مان رہے نا. سچ کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ ایک میم ہوتی تھی کہ می اینڈ سلمان آر نو لانگر بیسٹ فرینڈز، مائی نیو بیسٹ فرینڈ از حیدر. آپ سب نے دیکھی ہوگی. تو پاکستان کی عوام اور سچ آر نو لانگر بیسٹ فرینڈز، مائی نیو بیسٹ فرینڈ از جھوٹ. یہ ہم نے بہت عرصہ پہلے طے کر لیا تھا. اسی بات پہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. پلیز ہمیں لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں.